پیوست مائیم اے یار بے ماں، پیوست مائیم اے یار بے ماں، تا تو نہ باشی زنہار بے ماں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ، اے دوست ہم ہمیشہ اپنے بغیر رہتے ہیں۔ اب یہاں ہم اور اپنے میں تھوڑا اردو کے لحاظ سے مشکل ہو جاتی ہے، تو میں اس کو واحد متکلم کے صیغے میں جیسے ترجمہ اور شرح کروں گا۔ ترجمہ تو یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے بغیر رہتے ہیں اے دوست، تاکہ تو کبھی ہمارے بغیر نہ رہے۔ تو اب اس کو اس طرح کر کے دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ جس چیز پر من صادق آتا ہے، یعنی میں کا پورا مجموعہ ہم میں سمایا ہوا ہے، ہم اناؤں کی کائنات ہے، ایک ایسا کلیکٹیو ناؤن ہے جس میں ہر موجود آ جاتا ہے، ہر ایسا موجود جو اپنا شعور رکھتا ہو، جو میں کہنے کے لائق ہو۔ تو اس کو جیسے تمام انسان سمجھ لیں کہ سب انسان اپنی اپنی انا، اپنی اپنی خودی کے ساتھ اس ہم میں سمائے ہوئے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اپنے سے خالی رہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے سے پاک رہتا ہوں، اے دوست اس لیے کہ تو کبھی میرے بغیر نہ رہے، میں خود سے جدا رہتا ہوں تاکہ تجھ سے ملا رہوں۔ تو اس میں مطلب کچھ باتیں ایسی جیسے پیوستہ کا لفظ ہے، پیوستہ کا مطلب تو ہے مسلسل، لیکن اس میں پیوست کی رعایت سے ایک چیز بھی پیدا ہو گئی، وہ ہے جڑا ہوا، یعنی پیوستہ کا مطلب جڑا ہوا بھی ہے اور مسلسل بھی ہے۔ تو اس میں اگر جڑا ہوا کی رعایت رکھی جائے تو پھر اس شعر کے معنی میں کچھ نزاکتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہ ہونے سے جڑا ہوا رہتا ہوں تاکہ تو بھی مجھ سے متصل رہے، میں خود کو چھوڑے ہوئے رکھتا ہوں تاکہ تو تیری حضوری میں رہوں، میں اپنے آپ کو متروک کر چکا ہوں تاکہ تیری ملکیت بن جاؤں، میں اپنے آپ کو اپنی ہی نظر سے اوجھل رکھنے میں مسلسل مشغول ہوں تاکہ تیری نگاہ میں رہوں۔ تو اب اس میں نکتہ یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جمال بقا کا اصول ہے، کشش کا اصول ہے، اپنی طرف کھینچنے والی قوت کا اصول ہے، تو بقا کی اصل پر اظہار پانے والا جمال وہ فنا کے خمیر سے گوندھے ہوئے عشق کو اس حال میں رکھتا ہے، اگر ان دونوں میں حقیقی مناسبت پیدا ہو جائے، اگر عشق و حسن کی اس جہت سے متعلق ہو جائے کہ اس کے لیے فنا ہی اس کے وجود کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ عاشق کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بغیر ہوں تاکہ تو اس کو اپنا عاشق بنا کر اپنی حضوری میں رکھے۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ جو محبوب کے سوا نہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کچھ جاننا چاہتا ہے، نہ کچھ پانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو عشق کی یکسوئی ہے، یہ جو ایک غیر مشروط خود سے پردگی ہے، یہ چاہے محبوب کوئی بھی ہو،
یہ خود سے پردگی اگر درجہ مطلب اگر حقیقی پیشن کے ساتھ ہے اور شعور کی پوری کمک اسے حاصل ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محبوب چاہے مجازی ہو، عشق اپنی حقیقت اور اپنے جوہر کو اظہار میں لائے بغیر رہ سکے۔ ہر عاشق اگر عشق میں صادق ہے تو وہ عاشق حقیقی ہی ہے۔ ہر محبوب کا حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، تاہم ہر عاشق کا حقیقی ہونا ضروری ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ عشق اپنے اظہار کو فنا کے اصول پر رکھے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ عشق اپنے احوال کو عاشق سے نسبت دیے بغیر، عشق اپنے احوال کو اپنا حال جانے بغیر رہ ہی نہیں مطلب اپنا حال سمجھنے سے پاک ہوئے بغیر وہ وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ یعنی عشق موجود ہی جذب فنا پر ہے، تو چاہے اس کا ہدف غلط ہو جائے لیکن عاشق ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں کیونکہ محبوب بھی درست ہے تو اس سے میری ساری غرض، عاشق کی ساری غرض یہ ہے کہ وہی وہ رہے، میرے ذہن میں نہیں، میری نگاہ میں نہیں، میرے دل میں نہیں، کیونکہ میں اپنے وجودی تعین کے ساتھ اتنی بڑی گنجائش نہیں رکھتا، اور کوئی بھی تعین جو تجھ سے غیریت پر بنا ہے اس میں تو سما ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عاشق اپنے گیون تعین کو توڑ ڈالے، یہ ہے جذبہ فنا۔ تو اور یہ فنا بے مقصد نہیں ہے، بے مصرف نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے۔ اس فنا کا بدل یہ ہے کہ میں اپنے ہی ایک نئے تشخص کے ساتھ محبوب کی ایسی حضوری حاصل کر لیتا ہوں جو اپنے شعور میں اگر اپنی طرف متوجہ رہوں، میں اگر خود کو خود سمجھنے کے مرض میں مبتلا رہوں تو وہ کبھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ دوسرا شعر: برخان ہستی تنہا نشستیم، برخان ہستی تنہا نشستیم، شب خورد با ما ناہار بے ما۔ اچھا، جیسا کہ مطلع سے اندازہ ہوا ہوگا کہ فنا جذب کا نام ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ تو فنا ہمیشہ پیشن کے ساتھ ہوتی ہے اور بقا ہمیشہ کانشس آرڈر میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب عشق کے احوال بیان ہوتے ہیں تو اس میں سرمستی ہوتی ہے، وجد ہوتا ہے، اس میں ایک آتشیں پیشن ہوتا ہے، اور جیسے خود سے نکل جانے والی یا خود سے نکال لینے والی ایکسٹیسی اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو کبھی غور کیجئے کہ جب محبوب کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہوش غالب رکھا جاتا ہے زیادہ تر، اور جہاں اپنے عشق کی ترجمانی کی جاتی ہے وہ بالکل بے حالی اور بے خودی کی کیفیت میں ہو تو زیادہ مکمل لگتی ہے، زیادہ سچی لگتی۔ تو یہ نشاتیہ کیفیت میں ہے، فنا نہ ہو تو نشات نہیں۔ بقا اگر غلط طرف منسوب ہو جائے تو وہ ایک مہمل المیہ ہے، اور فنا اگر صحیح مصداق کے ساتھ ہو تو وہ ایک کامل نشاتیہ ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھنا، فنا کے پیرائے میں فنا کے جوہر کے ساتھ
یہ اپنے آپ کو سمجھ سکنے کا وہ آخری درجہ ہے جہاں اپنی معرفت ذہنی نہیں بلکہ قلبی، احوالی اور وجودی بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اپنی معرفت کا وجودی بن جانا، ذہنی ذہن تک محدود نہ رہنا، یہ انسانوں کے درمیان پائے جانے والی عارفانہ کمالات کی جیسے مشترک صفت ہے۔ تو اب اسی نشاتیہ آہنگ میں ہے کہ برخان ہستی تنہا نشستیم، ہم ہستی کے وجود کے دسترخوان پر ہمیشہ اکیلے بیٹھے، نہ میزبان نہ کوئی ساتھی، تو ہم ہی ہم تھے۔ تو یہ سچویشن ایسی تھی کہ اس دسترخوان پہ دو وقت بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، ایک طلوع شمس کے وقت، دوسرے غروب آفتاب کے وقت۔ تو سورج نکلتا تھا تو ناشتہ ملتا تھا، سورج ڈوبتا تھا تو ڈنر پر بلایا جاتا تھا۔ تو یہ جو یہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ اور وقت کے دو منطقوں میں بٹا ہوا جو نظام تھا، اس میں بھی ہم تنہا بیٹھے ہمیشہ، اور صورتحال یہ تھی کہ رات کا کھانا تو ہم اپنے ساتھ کھاتے تھے، یعنی ہم رہتے ہوئے رات کا کھانا کھاتے تھے، اور طلوع آفتاب کے بعد جو ناشتہ ہوتا تھا وہ ناشتہ ہم ہوئے بغیر کرتے تھے۔ یعنی میں ڈنر کرتا تھا اپنے شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ میں یہ کھا رہا ہوں، لیکن ناشتہ اس طرح ملتا تھا کہ یہ احساس غالب رہتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ احساس جیسے باہر تشکیل پاتا رہتا تھا ایک آفاقی اصول ہستی یا کیفیت وجود کے طور پر، کہ ناشتہ کرنے والا وہ نہیں ہے۔ یعنی ناشتہ میں کرتا تھا اپنے بغیر، میں ہوئے بغیر، ڈنر کرتا تھا میں ہو کر، یعنی اس وقت بھی مجھے فوراً میں ہونا پڑتا تھا، ڈنر پہ جا کر مجھے میں کی پوزیشن لینی پڑتی تھی، ناشتے میں کی پوزیشن نہیں لینی پڑتی تھی، ناشتے میں یہ ممنوع تھی اور رات کے کھانے میں یہ واجب تھی۔ اب اس کا مطلب اس کے کچھ نکات ہیں، کچھ دقائق ہیں کہ خانِ ہستی یعنی موجودات کے وجود کا نظام، تو ہم سب وجود کا مطلب وجود کو ایک رزق کی ضرورت ہے، ہر موجود کو رزق وجود کی ضرورت ہے، اور وہ مسلسل ہے کیونکہ وہ خود سے موجود نہیں ہے۔ جو دوسرے کی مرضی سے دوسرے کے امر پر موجود ہو، اس کا وجود اپنی زمانیت اور مکانیت کی وجہ سے بار بار خوراک چاہتا ہے، بار بار اسے گویا موجود رہنے کے لیے درکار، 12 گھنٹے موجود رہنے کے لیے درکار غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس خانِ ہستی کا نظام یہ ہے کہ رات شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ہم رات گزارتے ہیں، رات کے وقت کا کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم بن کر سوئے رہیں، اور صبح کا ناشتہ ہم ہوئے بغیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے آزاد رہ کر جاگتے رہیں۔ تو جو بھی میں ہے وہ سویا ہوا ہے، جو ہے مگر میں نہیں بنتا وہ جاگا ہوا ہے۔ تو او ہست یا نیست، او نیست یا ہست، او ہست یا نیست، او نیست یا ہست،
در دیر مائی دیار بے ماں. اس کا ترجمہ یہ کہ وہ ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں ہے یا ہے. مائی یعنی سیلف ہوڈ کے گھر میں، در دیر مائی، مائی یعنی سیلف ہوڈ کے گھر میں، دیار بے ماں مقیم ہمارے بغیر، یعنی ہم ہونے کا مکان ہے، اس میں وہ ہم ہوئے ہمارے بغیر رہ رہا ہے. ہمارے تعین وجود میں، ہمارے تعین ہستی میں وہ ہمارے بغیر ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے یا ہے. اب یہ سچویشن اس طرح ہے کہ ایک تعین ہے ہمارا، یعنی ایک وجودی تعین ہے جو ہم ہونے کا تعین ہے، تو وہ ایک کلیکٹیو سیلف ہوڈ ہے یا ایک پرنسپل سیلف ہوڈ کا گھر ہے. وہ گھر ظاہر ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ سیلف ہوڈ کا گھر جو ہے وہ اس سیلف کے لیے ہے، یعنی مائی کا گھر ماں کے لیے ہے، آئی ایمنس کا گھر آئی کے لیے ہے. تو بظاہر تو یہی ہے اور یہی لگتا ہے اور نظر بظاہر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی گھر ہے، یعنی میں کا گھر ہے، خودی کا تعین ہے، ہماری خودی کا ایک دائرہ ہے، لیکن ہم اس دائرے میں داخلے کی نہ اجازت رکھتے ہیں نہ ہمت رکھتے ہیں، یا یہ کہ جو گھر ہمارا بنا، ہمارے لیے بنا ہے، ہمارے نام پر بنا ہے، ہم اس گھر میں مقیم نہیں ہیں. اب اس مقیم نہ ہونے کی دو وجہیں ہیں. ایک یہ کہ ہمیں داخل ہونے نہیں دیا گیا، یعنی جبراً، اور دوسرا یہ کہ ہم خود اس میں تھے اور اس میں سے نکل آئے. اب تو ہمارا یہ جو دوسری صورت ہے یہ عاشقانہ صورت ہے، یہ اختیاری صورت ہے کہ ہم میں سے باہر نکل گئے تاکہ تیرا حضور بغیر کسی آمیزش اور شرکت کے یہاں پر ثابت رہے، مستقل رہے، دائم رہے. ہم تیرا گھر ہیں، اپنا گھر نہیں ہیں. تو اب یہ ایک آئیڈیل سچویشن یا یہ ایک مقصود حسن ہے، ارے مقصود عشق ہے. لیکن جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، جتنا بڑا حال یا مطالبہ ہوتا ہے، اتنا ہی تذبذب اور شبہ اور شک اور خوف لاحق رہتا ہے. تو اب وہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی میرے گھر میں تو ہوں نہیں، میں تو نکل آیا، جس کے لیے نکلا ہوں وہ ہے اس گھر میں یا نہیں، وہ آ گیا ہے اس گھر میں یا نہیں آیا. دوسری طرف اس کو پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آیا یا آ گیا ہے. تو یہ جو ہست پہلے اور نیست بعد میں، یا نیست پہلے اور ہست بعد میں، اس میں وہ کیفیت ہے ایک کنفیوژن کی، ایک خوف کی، ایک امید کی، ایک کشش کی، ایک ڈر کی. غرض عاشقانہ تمام کیفیات جو اپنے آپ کو نثار کر دینے کے بعد محبوب کے جواب کا انتظار کرتی ہیں، وہ سب جیسے معطل کھڑی ہوئی ہیں، اور کہ یہ میں نے تو خود کو نثار کر دیا، کیا میرا نثار ہو جانا اس پر اس کی طرف سے قبول ہوا ہے یا نہیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ اگر اس کو تھوڑا سا میٹافزیکل یا عرفانی روایت میں رکھ کے دیکھیں تو وہ دل اس کا ہے، عاشق کا دل اس کا ہے. عاشق کا ہر تعین وجود
اس کا ایک تعین ہے، یعنی عاشق کا اپنا تعین ذاتی، اس کا ایک تعین ہے۔ تو اب یہ سب جیسے طے شدہ ہے، اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو میرے گھر میں وہ ہے، یعنی وہ ہے اپنی شان ظہور کے ساتھ وہ ہے، اور اپنی شان تنزیہ کے ساتھ، اپنے شان غیاب کے ساتھ بھی وہ ہے یا نہیں؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گھر جسے میں نے اس کے لیے خالی کر دیا، اس میں وہ اپنے دکھائی اپنے ظہور اور غیاب دونوں شانوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ظہور کے ساتھ ہے، غیاب کے ساتھ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف غیاب کے ساتھ ہے اور ظہور کے ساتھ نہیں؟ تو یہ ڈائلیما بھی اس میں آ گیا، اور غالباً مراد شاعر یہ ہے۔ اگلا شعر ہے کہ تا صبح و شام است ماہ سیاہ مست، تا صبح و شام است ماہ سیاہ مست، سو مست بے او افطار بے ما، کہ جب تک زمانہ ہے، جب تک یہ صبح و شام ہیں، رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے، یہاں کی زندگی ایک مہینے کی ہے اور وہ ماہ سیام ہے۔ اب اس ماہ سیام میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ، ظاہر روزہ رکھنا ہی ہے، رمضان ہے، تو روزہ جب رکھتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، اور جب افطار کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ نہیں ہوتے، روزے میں وہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، افطار میں ہم خود نہیں ہوتے اپنے ساتھ۔ تو اب اس کے مطلب کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں کہ ہم روزہ بھی ایسا رکھتے ہیں کہ نہ ہم نہ وہ، محض ایک عشق خالص ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہے، عشق اپنی حقیقت کے ساتھ عاشق اور محبوب کی دوئی کو قبول نہیں کرتا، تو روزہ رکھنا گویا عشق کا اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی پیوریفیکیشن کے حال احوال میں رہتے ہوئے ایک پیوریفائیڈ اظہار ہے، جہاں نہ عاشق ہے نہ محبوب ہے، بس عشق ہی عشق ہے، تو وہاں وہ بھی نہیں ہوتا، مطلب ہم اسی کے عشق میں روزہ رکھتے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے ادب کے ساتھ اس کے بغیر رکھ کر دکھا دیتے ہیں کہ ہماری طلب میں، ہمارے عشق میں کسی طرح کی صنم پرستی یا کسی طرح کی خود غرضی نہیں ہے، ہماری واحد غرض وہ ہے، ہم اس سے بھی پاک ہو کر دکھا دیتے ہیں، اپنے اخلاص کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے بغیر بھی، تمہاری مرضی تھی کہ تمہیں اوجھل رکھتے ہوئے تمہاری طرف بڑھیں، تمہیں جیسے بالکل اس سسٹم سے، مسافرت کے نظام سے بالکل علیحدہ رکھتے ہوئے تمہاری طرف جائیں، تو ہم نے وہ روزہ رکھ کے دکھا دیا، اور اس کے بغیر روزے کا صلہ یہ ہے کہ افطار ہم اپنے بغیر کرتے ہیں، تو یہاں بے او میں بے ما خود بخود شامل ہے، یہاں بے ما میں بے او، بے ما کا مطلب بے او ہے، نہیں میں غلط کہہ گیا، روزہ رکھا اس کے بغیر، اس کا مطلب ہے کہ خود اپنے بغیر بھی، اس میں یہ محذوف ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر ہونے کی سچویشن پیدا ہو جائے تو میرا وہاں کیا کام ہے، میرے بغیر ہونا وہ گویا اس میں ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، لیکن افطار بے ماں میں ماں کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس میں او سمایا ہوا ہو، او کے ساتھ ماں ضمنی ہے، لیکن ماں خود ضمنی ہے تو اس میں اصلی او کہاں سے سمائے گا؟ تو دوسرے مصرے میں جیسے ایک
ٹیکنیک سی ہے دوسرے مصرے میں کہ افطار اس کے ساتھ کرتا ہوں. واضح ہے نا کہ افطار میں اس کا بدل مل جاتا ہے کہ جب میں نے اس کے لیے اس کے بغیر ہو کر اپنا اخلاص اور مجاہدہ دکھا دیا تو اس کا صلہ شام کو افطار کے وقت یہ ملتا ہے کہ میں تو خود پیچھے رہ ہی چکا ہوں، اب وہ خود کو ظاہر کر کے مجھے افطار کرواتا ہے، یعنی اس کا ظاہر ہونا میرے روزے کی افطار ہے، اس کا غیاب میں رہنا میرا روزہ ہے اور اس کا ظہور میرا افطار ہے. باتائران سی مرغ صحبت باشد دل ما تیار بے ما. سیمرغ سمجھیں کہ وہ کیا نام ہے، لامکہ میں اللہ کے قرب کی فضا میں اڑنے والا پرندہ جو سب پرندوں کا امام ہے، سب پرندوں کا بادشاہ ہے اور خود وہ غائب ہے. تو غائب ہوئے بغیر جہان غیب میں داخلہ نہیں ہوتا نا، لامکانی ہوئے بغیر لامکاں میں انٹری نہیں ہو سکتی. تو سیمرغ ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے قرب ذات کے لیے. تو کہتے ہیں کہ کچھ پرندے ہیں، یعنی کچھ یہاں یہ کہ عاشق ہیں، کچھ پرندے ہیں، کچھ مجاذیب ہیں جن کو لامکاں سے کشش کیا جا رہا ہے. جو سیمرغ یعنی لامکاں سے مانوس بندے کی صحبت میں اٹھے بیٹھے ہیں، اس سے انہوں نے تربیت پائی ہے. تو واصلوں سے تربیت پانے کی بدولت اس کی برکت سے ہمارا دل ہمارے بغیر پرواز میں رہتا ہے، یعنی فضائے لامکانی کی طرف، عروج کی طرف، وہ طبقہ افلاک قرب کی طرف محو پرواز رہتا ہے ہمارا دل اور ہمارے بغیر. تو اب دل جو ہے وہ عشق کا ایسنس ہے، تو عشق اپنے ایسنس کے ساتھ جب عمل میں آ جائے، یعنی محبوب کی کشش اس پر مرتب ہو جائے اور اس کو وہ طاقت پرواز مل جائے جو اللہ کے قرب کی ماورائے رسائی جہتوں تک سے مانوس رکھتی ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ گویا عاشق کو اپنے اوپر سے جیسے ایک چھلکے کی طرح اتار کے پھینک دیتا ہے. تو عشق عاشق کے بغیر صادق نہیں ہے، حسن محبوب کے بغیر واہمہ ہے. تو یہ کہ میرا دل کیونکہ طائران سیمرغ سے تربیت پانے والے طائران قرب الہی میں رہتا ہے، یہ خود سیمرغ کے سلسلے سے وابستہ ہے. تو یہ جو ہے یہ میرے سینے میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے آزاد ہو کر، مجھ سے پاک ہو کر، منزہ ہو کر ہمیشہ ان پرندوں کے ساتھ محو پرواز رہتا ہے. چشمیست کورا نادید بیند، چشمیست کورا نادید بیند، خوابیدہ در ما بیدار بے ما. وہ آنکھ جو اسے نہ دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ ہمارے اندر ہے سوئی ہوئی اور ہمارے بغیر بیدار ہے. وہ ہماری نسبت سے بند ہے اور ہماری نسبت سے آزاد ہو کر بیدار ہے، کھل جاتی ہے. تو ایک آنکھ ہے جو اس کو نہ دیکھتے ہوئے گویا دیکھنے کی وہ صلاحیت یا وہ کیا نام ہے وہ نعمت رکھتی ہے. تو وہ آنکھ ہے، مجھے بھی نصیب ہے، لیکن
اگر میں اسے اپنی آنکھ کہوں تو وہ بند ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس کو اپنی نسبت سے آزاد رکھوں تو کھل جاتی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں میری آنکھ تو وہ بند رہے گی، وہ دیکھنا ہی چھوڑ دے گی، اور جیسے ہی میں اپنے آپ کو اس پر پردے کی طرح سے اتار کے پھینک دوں اپنے آپ کو تو وہ کھل جاتی ہے۔ تو یہ جیسے ایک وہ رسمی سا مضمون ہے، لیکن اس میں یہ کہ خوابیدہ در ماں جب تک میری ہے سوئی ہوئی ہے، جیسے ہی میری نہیں رہی مجھ میں ہوتے ہوئے میری نہیں رہی ویسے ہی بیدار ہو جاتی ہے۔ جان جاں ہا نورے نہاں ہا دادست مارا اظہار بے ماں، وہ سب جانوں کی جان، وہ سب غیبوں کی روشنی، کوئی اندھیرا ایسا نہیں ہے جہاں وہ روشنی نہ پہنچے، کوئی چھپا ہوا ایسا نہیں ہے جس سے وہ ظاہر نہ کر دے، اور کوئی موجود ایسا نہیں ہے جس کا سبب وجود وہ نہ ہو، کوئی غائب ایسا نہیں ہے جس کی وجہ ظہور وہ نہ بنے۔ تو اس ذات نے مجھے، اس انتہا درجے کے تصرف رکھنے والے نے ہمیں بھی اظہار دیا ہے، ورنہ ہم اندھیرے میں لپٹے معدوم رہ جاتے۔ ہمیں اندھیرے سے اس نے نکالا، اس اندھیرے سے جسے ہم اپنا سیلف سمجھ بیٹھے تھے، یعنی ہم کے اندھیرے سے اس طرح نکالا کہ ہمارا، یعنی ہم جو ایک اندھیرے کی طرح ہم پہ مسلط تھا، اس اندھیرے کو چھاٹ دیا اور ہمارے بغیر ہمیں اظہار دیا، یعنی ہمارے بغیر ہمیں جو ہے وہ ہم کے طور پر دکھائی دینے کے لائق بنایا۔ اس میں یہ کہ جانے جہاں یہ جیسے مائکرو کازم ہے، اور نور نہاں ہا یہ میکرو کازم ہے، آفاق ہے، تو دونوں میں ہمیں ہم سے پاک رکھا۔ صد نا کجائی ما سیر کر دیم، صد نا کجائی ما سیر کر دیم، بودیم دی شب سیار بے ماں، ہم نے سینکڑوں لامکانیاں سیر کر ڈالی۔ اب یہاں ناکجائی جمع کے صیغے میں نا، ناکجائی کا مطلب لامکانی، تو اس میں یہ ہے کہ لامکانیت جو ہے، یعنی اسپیس سے ماورا، ٹائم سے ماورا ہونا، یہ بھی تہ در تہ ہے، کیونکہ جو اللہ کی ذات جو ہے اس کے غیاب کے بھی درجات ہیں، اس کی تنزیہ کے بھی مراتب ہیں، تو اس صد ناکجائی میں وہ مراتب آ گئے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں وہ مراتب لامکانی دیکھ ڈالے ایک ہی رات میں، اور وہ کل کی رات تھی، اس میں ہم اپنے بغیر جو ہے وہ سیر کو نکلے تھے۔ کل رات ہم اپنے بغیر سیر کو نکلے تو ہم نے سینکڑوں لامکانیاں سیر کر ڈالی۔ متروک گردد دریا ز دریا، صحرا ز صحرا بیزار بے ماں، ہم نہ ہوں تو دریا دریا کو ترک کر دے، دریا دریا ہونا چھوڑ دے، ہم نہ ہوں تو صحرا صحرا ہونے سے بیزار ہو جائے، یعنی ہم نہ ہوں تو چیزیں اپنے آپ سے بیزار اور لا تعلق ہو جائیں، ہم ہیں جنہوں نے چیزوں کو
ان کی ہویت، ان کی وجودیت، ان کے تعین سے جوڑا ہوا ہے۔ ہم ہیں جنہوں نے چیزوں کو وجودی تعین اور شعوری تشخص دیا ہوا ہے۔ تو مجنون و مجنوں، فرہاد و فرہاد، رفتند از ہم نایار بے ما، کہ مجنوں اور مجنوں، فرہاد اور فرہاد، ہم انہیں نہ ملے، لہذا مجنوں مجنوں کا دوست بننے میں ناکام رہا، اور فرہاد فرہاد سے دوستی پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ان کی اپنے اپنے اندر ایک دراڑ پیدا ہو گئی جو ہمارے نہ ہونے سے پیدا ہوئی۔ ہم ہوتے تو یہ دراڑ نہ پیدا ہوتی، یعنی مجنوں مجنوں کا دوست بننے میں کامیاب رہتا، فرہاد فرہاد کے ساتھ رہنے پہ تیار ہوتا۔ لیکن ہمارے نہ ہونے سے مجنوں ادھورا اور فرہاد دولخت رہا۔ راہ اس کا مطلب ہے کہ عشق نے اپنی کلیت کے ساتھ اور اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر دینے والی حالت کے ساتھ نہ مجنوں پہ ظہور کیا، نہ فرہاد پر انکشاف کیا۔ راہ تمنا کج بود و دشوار، راہ تمنا کج بود و دشوار پرخار، گردید بر ما ہموار بے ما، کہ تمنا، وہ تمنا پہ حرف آخر ہے غالب کا، کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے نقش امکان کو ایک نقش پا پایا۔ وہ تو حرف آخر ہے، تو اس میں تمنا اسی قبیل سے ہے کہ تمنا کا راستہ ٹیڑھا میڑھا تھا اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، نہیں انتہائی دشوار گزار تھا۔ لیکن جیسے ہی تمنا کرنے والا اپنے آپ سے خالی ہو گیا، ویسے ہی تمنا کا راستہ اس پر ہموار ہو گیا۔ یعنی تمنا کے راستے کی دشواریاں متمنی کی وجہ سے ہیں۔ متمنی خود کو تمنا سے کھرچ کے الگ پھینک دے تو پھر آگے کا سفر ہموار ہے، آگے کا سفر آسان ہے اور تیز رفتار ہے۔ تو اس تصور کو بھی جیسے محسوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تمنا سب سے زیادہ اپنا احساس دلاتی ہے نا، یعنی میں سب سے زیادہ اپنی نظر میں اپنی بہترین خواہشوں کی شکل میں آتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میرے نقص پر سب سے بڑی دلیل ہے، میری موجود ہونے میں میری خامی پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں انتہائی آرزو کو اپنے اندر سمیٹ کر بھی اپنے آپ کو چھوڑنے کی قوت نہیں حاصل کرتا۔ میں اس کی ایسی طلب نہیں رکھتا جو مجھے اپنے لیے غیر مطلوب بنا دے۔ تو یہ گویا ادھورا پن ہے، یہ نقص ہے۔ تو تمنا جب میری ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں میں تمنا پر غالب ہوں۔ تمنا سے جب میں خود کو خارج کر لوں تو پھر راہ تمنا منزل تک یقیناً پہنچا دینے والا ہموار راستہ بن جاتی۔ صد مرگ می ریم، صد جاں بگیریم، صد مرہ با ما، صد بار بے ما، ہم نے سینکڑوں موت مرے، ہم طرح طرح سے مرنا مرے، ہم سینکڑوں زندگیاں جیے، سینکڑوں مرتبہ اپنے ساتھ یعنی ہم کی حیثیت سے، اور سینکڑوں مرتبہ اپنے بغیر یعنی ہم کی حیثیت سے پاک ہو کر۔ تو اس میں جیسے وہ ہے لف و نشر کہ ہم مرے ہیں 100 بار مرے ہیں،
اور ہر بار سبب مرگ یہ تھا کہ ہم اپنے ساتھ رہے، یعنی ہمارا ہم ہونا سب سے بڑا سبب مرگ ہے، اور ہمارا ہم نہ ہونا سب سے بڑا سبب زندگی ہے۔ تو ہم نے اپنے بغیر سینکڑوں زندگیاں جی کر دیکھ لیں، اور اپنے ساتھ طرح طرح کی موتوں کو جھیل کر بھگت لیا۔ یہ آخری شعر ہے کہ صد رہ دوی دیم، صد جا رسی دیم، صد جلوہ دیدیم، ماں پار بے ماں۔ کہ کل عجیب واقعہ ہوا، کل جو ہے وہ ہم بالآخر کامیاب ہو گئے اپنے سے آزاد ہونے میں۔ ہم ہوئے بغیر، جیسے دوسروں کی سہولت کے لیے تو ہم تھے، لیکن ہم اپنے طور پر ہم کے بغیر تھے۔ تو کل ہم نے میں سے نکل گیا کل، تو عجیب انعامات کی بارش ہو گئی جو میں ہونے کی وجہ سے معطل تھی۔ جیسے ہی میں کا وہ سائبان سر سے اتارا تو وہ بارش برسنے لگی۔ وہ تھی کہ سینکڑوں راہیں دوڑ دوڑ کے طے کیں، سینکڑوں جو منزلوں تک پہنچے، یعنی جب میں نہ رہا تو میں نے سینکڑوں راستے سر کیے، سینکڑوں منزلوں تک پہنچا، اور سینکڑوں جلوے دیکھے اپنے محبوب واحد کے۔ یعنی کہ 100 راستے سینکڑوں ہیں، منزلیں سینکڑوں ہیں، لیکن محبوب ایک ہے، اور نہیں، جلوے بھی سینکڑوں ہیں، اس کے جلوے بھی ہزاروں انگنت ہیں، لیکن اس ساری بہتات کے درمیان وہ ایک ہے۔ تو میں اس کے بے شمار جلووں اور اس کی طرف جانے والے بے شمار راستوں سے گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے پا لیا کہ یہ سب راستے اسی کی طرف لے جانے والے تھے، سب منزلیں اسی کے ایک ایک جلوے کے طور پر تھیں، اور سب جو کچھ مشاہدات تھے باہر اور اندر، وہ سب کثیر اور انگنت اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونے کی حالت میں بھی ایک ہی سے نسبت رکھتے تھے۔ وہ ایک تھا جو بے شمار میں ظاہر تھا، بے شمار راستے اسی ایک کے لیے تھے، منزلیں اسی ایک کا گھر تھیں، ہزاروں جلوے اسی کے اظہار کے، جیسے لامتناہی چینل سے گزرنے کو اپنے عاشق پر باور کرواتے رہتے ہیں۔ تو کل مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی، اور یہ جو ہے اس نعمت کا نصیب ہو جانا، یہ بس ایک کام کر کے میسر آ گیا، وہ ہے کہ میں نہ رہا، وہ خالص ہو گیا، وہ خالص ہو گیا، کیونکہ میں بھی آمیزش سے پاک ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جناب یہ غزل تھی، یہ مولانا کے اتباع میں یا انہی کے اسکول کی نمائندگی کرنے والی ایک غزل آج سنائی ہے۔ جب ہم موجودات خارجہ کو موجود کہتے ہیں تو عدمیت ممکن کیسے سمجھیں؟ ہاں، کیونکہ موجودات خارجی کا پرسپیکٹو غیریت کی بنیاد پر ہے۔ موجودات خارجی یہ غیریت کے اصول پر موجود ہیں،
اور اگر غیریت نہ رہے تو یہ معدوم ہو جائیں. تو یہاں کا جو موجود ہے وہ معطل عدم ہے، اس طرح سمجھنا چاہیے.